السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کچھ لائنیں ہیں جسے آپ پڑھیے۔ یہ فتاوی رضویہ ہے جو نیا چھپا ہے اور مفتی محمد اسلم رضا میمن صاحب ہیں، ان کی طرف سے کوئی نئی ایڈیشن آئی ہے۔ مجھے کسی نے گفٹ کیا تھا تو میں ابھی پڑھ رہا تھا، اور ابتدا میں پہلی ہی جلد جو میں نے مطالعہ کرنا شروع کی تھی وہ میرے سامنے آئی۔ اس کی میں چند لائنیں آپ کو پڑھانا چاہ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے گا، آپ کے سامنے بھی آ رہی ہوگی کہ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ محی الدین ہیں، احیاء دین کے لیے قائم کیے گئے اور مذہب حنبلی اسلام کا ربوع ہے۔ حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام احمد بن حنبل سے فرمایا جعلتک ربوع الاسلام، کہ ہم نے تمہیں اسلام کا چہارم کیا۔ یہ دو لائنیں میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہیں، یہ جواب ہے، اور اس جواب کے آگے آپ دیکھیے گا لکھا ہوا بھی ہے کہ کتبہ، کہ اس جواب کو لکھنے والے کون ہیں؟ احمد رضا بریلوی صاحب۔ یہ پورا جو چھپا ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے جو میں آپ لوگوں کو آج سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو غور سے سمجھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک اور مقدس نام لے کر کے ذکر کیا گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے، حضور سید المرسلین نے امام احمد بن حنبل سے فرمایا جعلتک ربوع الاسلام، کہ آپ کو ہم نے دین اسلام کا چوتھائی چہارم بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات کہیں بھی ارشاد نہیں فرمائی۔ امام احمد بن حنبل صدیوں بعد پیدا ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام احمد بن حنبل سے ایسا کچھ بھی نہیں فرمایا۔ یہ جو حدیث انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کر کے لکھ دی ہے، کتب حدیث میں بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ایک صریح جھوٹ ہے اور صریح الزام، جس کا اندازہ کوئی کر نہیں سکتا۔ کہ ماضی میں تو چلو یہ فتنے تھے، اوائل دور کے اندر فتنے ہو گئے، کئی لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام کا مبارک نام لے کے جھوٹ گڑنا شروع کر دیا، لیکن آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے ہم جھوٹ بولنا شروع کر دیں۔ یہ لائنیں میں نے آپ کو کیوں پڑھائی ہیں، اس کی اب میں تھوڑی سی آپ کو تفصیل بیان کرتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ آزادی ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ سے جو ملتی ہے۔ انسان کی جان محفوظ ہونی چاہیے، آزاد ہونی چاہیے، مال محفوظ ہونا چاہیے، عزت محفوظ ہونی چاہیے، اس کا دین محفوظ ہونا چاہیے۔ آزادی انسان کو اس وقت ملتی ہے جب مناسب پابندیاں ہوں۔ یاد رکھیے گا، ایبسولوٹ آزادی یہ فساد فی الارض ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی معاملے کے اندر ایبسولوٹ آزاد کر دیں انسانوں کو تو وہ پھر ماحول اور معاشرہ، جان مال عزت اور دین کے حوالے سے فساد ضرور برپا کرے گا، لیکن کبھی بھی معاشرے کے اندر آزادی، ایک جسے کہتے ہیں کہ جان محفوظ مال محفوظ، ایسا ماحول آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ آپ اس کو بالکل ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں دنیا کے اندر میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں، چاہے ایک چھوٹا سا ادارہ ہو، کوئی اسکول ہو، کوئی کالج ہو، کوئی آفس ہو، اگر وہ ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے، لوگوں کا خیال کر رہا ہے، جتنے بھی وہاں کام کرنے والے ہیں ان سب کا خیال کر رہا ہے، تو آپ دیکھیے گا مناسب پابندیاں ہوں گی، ایک نظام ہوگا جس کے تحت وہ ادارہ چل رہا ہوگا، اس لیے وہ کامیاب ادارہ ہوگا۔ ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہے، وہاں پر آنے کی بھی ٹائمنگ ہے، وہاں پر پڑھائی کی بھی ٹائمنگ ہے، وہاں پر پیریڈز کی بھی پابندیاں ہیں، چھٹی کی بھی ٹائمنگز ہیں، آپ کیسے چھٹی کر سکتے ہیں اس کا پروسیس بھی بیان ہوگا، فیس کیسے جمع کرانی ہے، کتنے دنوں میں جمع کر، ہر ایک چیز ایک پابند کیا ہوتا ہے۔ اگر یہ پابندیاں نہ ہوں، تھوڑا سا تصور کر لیجئے، مناسب پابندیاں نہ ہوں تو سوائے نظام خراب ہونے کے، فساد ہونے کے، ایک آزاد اور محفوظ ماحول کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ بالکل ایبسولوٹ آزاد کر دیں، جس کا جب دل کرے گا آئے گا، جس کا جب دل کرے گا چھٹی کرے گا، جس کا جب دل کرے گا فیس جمع کرائے، جس کا جب دل کرے گا استاد لیکچر دے، کبھی بھی وہ اسکول چل نہیں سکتا اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوئی ادارہ، کوئی جگہ آپ دیکھ لیجئے، مناسب پابندیوں سے ایک محفوظ ماحول پیدا ہوتا ہے۔ یہ میں نے مثالیں آپ کو اس لیے دی ہے کہ کسی بھی چیز کے اندر، کسی بھی اراد کے اندر ایبسولوٹ آزادی فساد فی الارض ہو جاتی ہے۔ اب دین کی چند مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں، سمجھ میں آئے گی۔ ہمارے دین نے ایک مرد اور عورت کے رشتے کے لیے نکاح کی پابندی لگائی ہے۔ اگر آپ ایبسولوٹ آزاد کر دیں، تصور کریں کہ ایسا ماحول اور معاشرہ جو ایبسولوٹ آزادی ہے، کوئی نکاح نہیں، جس کا دل کرے وہ کسی عورت کے ساتھ چند لمحے گزارے، مہینے گزارے، چھوڑ دے، بچہ پیدا ہو نہ ہو، اس کی پرورش کی ذمہ داری اس کے ساتھ آئے نہ آئے، مرضی ہے، بالکل ایسا ماحول اور معاشرہ ہو، وہ کبھی بھی نہیں چل سکتا۔ وہاں نہ تو بچوں کی تربیت ہو سکے گی، نہ خواتین کی عزت محفوظ ہوگی، ایک ماحول اور معاشرہ بالکل تباہ ہو جائے گا۔ نکاح کی پابندی ہمارے دین نے اس لیے لگائی تاکہ عورت کی عزت بھی محفوظ رہے، بچوں کی تربیت بھی ہو سکے، ذمہ داری بھی کسی کے اوپر ڈلے، ماحول اس کا نظام بالکل محفوظ اور اچھے طریقے سے چلتا چلا جائے۔ بے کے اندر بھی پابندی لگائی، کاروبار کے جو معاملات ہوتے ہیں چونکہ اس میں جھگڑے بھی بہت ہوں گے، اس کے اندر دھوکہ دہی بھی بہت ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں پابند کر دیا، الا ان تکون عن تجارۃ عن تراض منکم،
کہ باہم ترادن کے ساتھ تجارت ہونی چاہیے، اور عربی میں ترادن کہتے ہیں کہ دونوں پارٹیز کا ایسے راضی ہو جانا کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہ ہو جو نزاع کا سبب بن سکے، ہر چیز ایسی اوپن ہو، واضح ہو، کھلی ہو کہ کل کو کسی بھی بات کی کسی وجہ سے ان میں لڑائی اور جھگڑے کا ماحول پیدا نہ ہو۔ پابند کر دیا۔ سود کی حرمت کیوں لگائی گئی؟ ماحول اور معاشرے میں فساد، یہ پابندیاں لگائیں۔ شراب پر پابندی ہمارے دین نے کیوں لگائی؟ اس لیے کہ پابندی نہ ہوتی تو معاشرہ آپ کا فساد کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے وہ معاشرے جن کے اندر شراب الاؤ بھی ہوگی، پھر بھی بہت سی صورتوں کے اندر پابندیاں لگائی جاتی ہے۔ بھائی شراب پی کر آپ نے ڈرائیونگ نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ نقصان ہو جائے گا، آپ کسی کی جان کے ساتھ کھیل لو گے، اپنی جان کے ساتھ کھیل لو گے، نقصان کر دو گے۔ تو کہنے کا مقصد کہ مناسب پابندیاں یاد رکھیے گا، وہ ایک ٹھیک طرح سے آزادی ماحول پیدا کرتی ہیں، جس میں آپ کی جان محفوظ ہوگی، مال محفوظ ہوگا، دین محفوظ ہوگا، عزت محفوظ ہوگی۔ نمبر 2، لوگوں کے اندر اس چیز کا شعور پیدا کرنا کہ جان، مال، عزت یہ کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں لوگوں کو یہ درس دیا، سمجھایا، ذہن نشین کیا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور اینڈ اس کا ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا حج کے دوران ایک بڑا اجتماع تھا، اور اس اجتماع کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح جو شہر مکہ ہے، کعبہ ہے، اس کی ایک عزت اور حرمت ایک انسان کے دل میں ہے، ہر انسان کی جان، مال اور عزت یہ برابر ہے جیسی عزت اس شہر اور کعبہ کی۔ یعنی ایک مسلمان کے دل میں جتنی عزت اور حرمت بیت اللہ شریف کی ہے، اتنی عزت اور حرمت ہونی چاہیے کسی بھی انسان کی جان، مال، عزت کی۔ اتنی بڑی ویلیو دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کسی کا مال کھائیں گے، ایسا ہے آپ نے کعبے کی بے حرمتی کی ہے، اور کوئی مسلمان اس کا تصور کر نہیں سکتا۔ کسی کی عزت سے کھیلا، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کعبے کی بے حرمتی کر دی۔ یہ چیزیں ہیں جو ماحول کے اندر ایک اچھی فضا پیدا کر دیں گی، سب کی جان، مال، عزت و دین محفوظ رہے گا۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو سمجھایا کہ مناسب پابندیاں ہر راہ کے اندر وہ ایک ماحول اچھا پیدا کر دیں گی، فتنے اور فساد ختم ہونا شروع ہو جاتا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے یہاں کا جو ماحول ہے پاکستان کا، یہاں پر چونکہ نظام نام کی تو کوئی چیز ہے نہیں، نہ کسی کی جان محفوظ ہے، کسی کی بھی جان کے اوپر حملہ کر دیں، نہ مال محفوظ ہے، آپ کسی کے ساتھ چیٹ کر دیں، مال میں دھوکہ دے دیں، کاروبار میں دھوکہ دے دیں، یا کون پوچھنے والا، رشوت لے لیں، چوری کر لیں۔ اسی طرح کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ آج سوشل میڈیا کا جو دور ہے، فیک ویڈیوز بنا کر کسی بھی خاتون کی عزت کے ساتھ کھیل دیا جاتا ہے، مرد کی عزت کے ساتھ کھیل دیا جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کر لیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ عزت اور احترام نہیں ہے۔ اسی طرح دینی معاملات کے اندر جو میں نے عبارت آپ کو پڑھائی وہ سمجھانے کے لیے، دینی معاملات کے اندر بھی کوئی نظام اور کوئی پابندیاں ہمارے یہاں قانونی یا اخلاقی طور پر ہم نے نہیں کیا، اپنے آپ کو باؤنڈ ہی نہیں کیا ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں دین کے معاملات میں فتنے ہی فتنے، فساد و فساد۔ آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے، ہر بندہ دوسرے کو ذلیل کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ دوسرے کو جتنا ذلیل کریں گے اتنی میری ویورشپ بڑھے گی، اتنے لوگ میرے اکٹھے ہو جائیں گے مداری دیکھنے کے لیے۔ قوم کا مزاج ہم نے یہ بنا دیا کہ اگر کوئی کسی کو سمجھا رہا ہو، سکھا رہا ہو، مناسب پابندیوں میں پابند کر رہا ہو، وہ برا لگتا ہے، لیکن ہر وہ شخص ہمیں اچھا لگے گا جو دوسروں کی پگڑیوں اور کیچڑ اچھاڑنے پہ لگا ہوا ہے، جو اس کو ذلیل، اس کو ذلیل، تیسرے بندے کو ذلیل کرنے پہ لگا ہے، ہمیں وہ اچھا لگتا ہے۔ عرب ممالک کے اندر آپ دیکھیں گے وہاں پر بہت سی پابندیاں لگائی گئی ہیں دینی حوالے سے، تاکہ ماحول میں فتنہ اور فساد کم سے کم ہونا شروع ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے خطبے پر پابندی ہے، ممبر آزاد، ایسا نہیں جیسا پاکستان میں ممبر آزاد ہے، جس کا دل کرے گا ممبر پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بیان کر دے، کچھ بھی سنا دے، وہ ٹھیک سنا رہا ہے، وہ غلط سنا رہا ہے، وہ صحیح تربیت کر رہا ہے، وہ غلط تربیت کر رہا ہے، وہ لوگوں میں اشتعال پیدا کر رہا ہے یا لوگوں میں رحمت اور نرمی والا مادہ ڈال رہا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر ممبر کے اوپر آواز ایک الگ آ رہی ہے، اس لیے لوگوں کے ایک بالکل لوگوں کی جو ایک طبیعت ہے وہ الگ، اس مسجد کے لوگوں کی طبیعت الگ، اس مسجد کے نمازیوں کی طبیعت الگ۔ وہاں پر پابندیاں لگائی گئیں کہ خطبے کو ایک کیا گیا، پورے ملک کے اندر ایک آواز آئے تاکہ لوگوں کا اجتماعی طور پر ایک جیسا ذہن بننا شروع ہو جائے۔ اشاعت کے اوپر بھی مناسب پابندیاں بہت سے ممالک میں لگائی گئیں، وہاں ایسا نہیں جس کا جو دل کرے وہ اشاعت کرتا پھرے۔ میرا دل کرے بھائی میں نے چھاپ کے اپنے نام کے ساتھ کسی کتاب کو جو ہے نا پبلک کر دیا۔ یہ جو اشاعت پہ پابندیاں ہم نہیں لگا رہے، مناسب پابندیاں، اس کی وجہ یہ ہو رہی ہے کہ لٹریچر جس کے اندر جھوٹ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، غلط تشریحات، غلط، وہ سب پھیل رہے۔ جب وہ پھیلیں گے کس کے نظریات خراب ہوں گے؟ وہ ہمارے بھائیوں کی نظریات خراب ہوں گے۔ یہ ساری تمہید سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ مناسب پابندیاں ہوں گی تو ماحول اور معاشرہ ٹھیک ہوگا۔ سوشل میڈیا ہو یا عام زندگی ہو، ہر جگہ کے اوپر جب تک پابندیاں مناسب نہیں لگائی جاتی، نہ جان محفوظ ہوتی ہے، نہ مال، نہ عزت، نہ دین۔
بدقسمتی یہ ہے کہ آپ لوگ سنتے ہوں گے کہ پیچھے میں نے اکثر اپنے کلپس کے اندر بیان کیا کہ ہمارے یہاں جو فتاوی رضویہ چھپتا ہے، میں نے چونکہ پڑھا ہے، تھوڑا سا پڑھایا بھی ہے، تو بہت سے مقامات پر مجھے آبجیکشن ہے کہ بھائی وہ کسی عالم کی بات نہیں ہو سکی، کس نے چھاپا، کیوں چھاپا؟ ابھی وہ معاملہ جو ہے لوگوں کا ذہن نہیں بنتا اس کو قبول کرنے کے لیے۔ یہ ایک نیا مجلد چھپا اور مجھے کسی نے گفٹ کیا، ہمارے کسی دوست نے، کہ سر اس کو بھی آپ پڑھیے گا، اور میں جب پڑھنے لگا ہوں، پہلی ہی جلد جس کا میں مطالعہ کر رہا تھا، اس کے اندر مجھے ایک عجیب و غریب یہ چیز ملی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر کے صراحتاً جھوٹ بول دیا گیا۔ تخریج کرنے والے کو بھی یہ روایت کہیں بھی نہیں ملی، وہ بیچارہ تخریج نہیں کر سکا، لیکن اس کو اجازت کس نے دی کہ اس کو پرنٹ کرے؟ جب تک مناسب پابندیاں نہیں ہوں گی، ہم جو اکابرین ہیں، جو بڑے علماء، ان کو گندہ ہم خود کر رہے ہیں، ان کو بدنام ہم خود کر رہے ہیں۔ کون اور بدنام کر رہا ہے؟ لوگوں کے اندر جب ہم نے ایک شخص ہے، ہم نے کہا بہت بڑے محقق ہیں، بہت بڑے عالم، اب کوئی بھی شخص آ کر کے جب مطالعہ کرے گا، ان کی سٹیمپ کے ساتھ ایک سوال پڑے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر جھوٹ باندھا گیا ہے، کیا عزت رہ جائے گی اس کے دل میں؟ پھر پاکستان کا ماحول ایسا، یہاں کوئی پابندیاں ہیں نہیں، ہر زبان آزاد ہے اور ایبسولوٹ آزاد ہے۔ وہ کل کو گالیاں دے گا کہ بھائی یہ شخص کون ہے، احمد رضا خان صاحب، کہیں گے جھوٹ باندھنے والا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ میں اس چیز کا حامی کبھی بھی نہیں ہوں۔ جتنے بھی اکابر علماء ہیں، ہر ایک کو ایک ہی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ کوئی بھی نبی نہیں ہے، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، اور لوگوں کو بھی اسی انداز کے اندر ان کی بنیاد بنانی چاہیے کہ جب آپ کسی عالم کی بات کرتے ہیں جو نبی نہیں، چاہے وہ مجتہد ہے، چاہے وہ مفتی ہے، چاہے وہ جتنا بڑا مقام ہے اس کا، لیکن وہ چونکہ نبی نہیں، غلطیاں ہوں گی، اور عالم کی غلطی سب سے اہم ہوتی ہے۔ ایک روایت عمر فاروق بھی لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ علماء کی غلطی جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، اس لیے کہ ان کے فالوورز لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، وہ غلطی پھر بہت جلدی پھیلتی ہے۔ لوگوں کی بنیاد ٹھیک کریں تاکہ کل کو کسی عالم کے حوالے سے غلطی ہو، ٹھیک ہے، آپ بھی بیان کریں، کھل کے بیان کریں، لیکن ہم نے جس وقت شخصیات کے نام پر اپنے آپ کو منسوب کر لیا، اپنے فرقوں کو منسوب کر لیا، اب ہم اس کو جب تک معصوم ثابت نہیں کریں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا فرقہ مسلک ترقی کرے۔ ہم نے فرقہ جو بنا لیا ان کے نام سے، اس لیے فرقوں کی تبلیغ اور فکر کی تبلیغ یہ دونوں سیم چیز ہے، کہ فکر کے اندر بھی آپ ایک شخص کی فکر کو آپ تبلیغ کر رہے ہیں، اسی کو دین اسلام سمجھ کے تبلیغ کر رہے ہیں۔ کل کو کوئی لاکھ بندہ سمجھاتا پھرے کہ بھائی یہ غلط چیز ہے، آپ نہیں مانیں گے، آپ پوری دنیا کو کہیں گے پوری دنیا پاگل ہو گئی ہے، پوری دنیا بے وقوف ہے، صرف یہ عالم نے جو بات کی بس وہ عالم ٹھیک ہے۔ تو ہماری تبلیغ نہ جانے سمجھ سے باہر ہے کہ ماحول کیسا پیدا ہو چکا ہے، ہم کیوں نہیں سمجھ رہے ان چیزوں کو۔ بنیاد ٹھیک کریں، لوگوں کے اندر تبلیغ بھی ٹھیک ہونی چاہیے، اور یہ کھلے ہم کیسے، کس نے اجازت دی کہ بھائی یہ چیز چھپے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک نام سے جھوٹ آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے؟ ایک عالم کا نام لے کے، بھائی یہ کہاں سے سوال ان کو ملا؟ اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کر کے یہ سوال لکھا گیا ہے یا یہ، تو پھر وہ عالم کیسا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے جھوٹ باندھ دے؟ اور اگر ان کا نہیں ہے تو کس نے اجازت دی ہے کہ کوئی بھی شخص آ کر کے کسی مجلد کو چھاپے، اس میں جہاں سے اس کو کچھ ملے وہ ڈال کے؟ بدنام تو کون ہوں گے؟ علماء ہی بدنام عام کر رہے ہیں، آپ اپنے ہی اکابرین کو مجبور کر رہے ہو کہ لوگ ان کے عیب نکالیں اور گالیاں دینا شروع کر دیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ اپنا ذہن بنائیں اور اس چیز کو ایک بنیادی طور پر سمجھیں کہ ہمیشہ آزادی انسان کو مناسب پابندیوں سے ملتی ہے، پابند ہوں گے تو آزادی ملے گی۔ ایبسولوٹ آزادی جسے کہا جاتا ہے وہ فقط فساد ہے، فقط زمین کے اندر فساد ہے اور فتنہ ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ یار سر آپ کتابوں سے عیب ہی نکالتے رہتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، میرا مزاج ایسا نہیں ہے۔ میرے جو سننے والے ہیں، جو پیچھے سے آپ نے بہت سے کلپس میرے سنے ہوں گے، علماء کے، محققین کی عزت میں یہ سیکھی بھی ہے، میں نے اپنے اساتذہ سے سکھاتا بھی ہے۔ کوئی عالم دین ہے، کسی مسئلہ کسی فرقے کا عالم دین ہے، آپ اس کی تحقیق سے فائدہ لیں، سیکھیں، ہاں اس کو معصوم نہ سمجھیں، نبی نہ سمجھیں۔ جہاں کوئی بات قرآن سنت کے خلاف نظر آئے گی، اللہ انہیں اجر دے، انہوں نے اچھی نیت سے ہی لکھا ہوگا، لیکن مجھے پتہ چل گیا یہ بات قرآن سنت کے مطابق نہیں، میں اس کو فالو نہیں کر سکتا ہوں، بس یہ چیز ہے۔ لیکن عزت احترام سب کا کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بہت بڑی شخصیات تھی، ان سے بھی اجتہادی خطا جب ہو گئی ہے تو آپ اور میں کون ہیں؟ باقی بعد میں آنے والے محققین، مجتہدین، علماء، یہ کون ہیں؟ ان سے بڑا مقام تو نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی عظمت اور اتنی بڑی شان، آپ کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو اجتہادی خطا پر مبنی ہوئے، صحابہ کرام نے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے اجتہادی مسائل ہیں، دیگر صحابہ کرام نے ان سے اختلافات کرنا شروع کیے، ان کا نظریہ بتایا کہ یہ چیز ہمیں نہیں ٹھیک لگ رہی، قرآن سنت کے مطابق نہیں لگ رہی۔ حضرت عمر فاروق کا جیسے تیمم والا مسئلہ کہ غسل میں تیمم کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے، دیگر صحابہ کرام نے اختلاف کیے۔ حضرت ابو بکر صدیق، اسی طرح دیگر جو صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے مسائل میں بھی لوگوں نے اختلافات کی، اللہ انہیں اجر دے
تو اس لیے کہ کوئی بھی ایک شخص ہے، مسلمان ہے، عالم ہے، وہ اپنی طرف سے یہ نہیں سوچے گا کہ میں قرآن کے خلاف آ کر کے کوئی بات کر رہا ہوں. قرآن کے صراحتاً خلاف آ جائے گا، پھر وہ عالم کب رہے گا؟ وہ تو شاید دین اسلام سے ہی نکل جائے کہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کے کھڑا کر دے اور وہ طاغوت بن جائے گا. اگر عالم ہے، اس کی نیت اچھی ہوتی ہے، اللہ اس کو ثواب دے. یہی بات اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھایا کرتے تھے کہ جب کوئی حکم کر رہا ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے قرآن و سنت میں غور و فکر کر کے، اپنی طرف سے 100% دے، تو وہ غلطی بھی کر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ثواب دیتے ہیں. اگر درستگی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈبل ثواب اس کو دیتے ہیں. لہٰذا کچھ لوگوں کی خطائیں ثواب ہوتی ہیں، لیکن اس خطا کو میں فالو نہیں کر سکتا ہوں. میں نے اس کو فالو کیا تو میں تو دین اسلام بگاڑنا شروع کر دیا. میں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں ہیں شاید بری لگیں، لیکن میں معذرت خواہوں. کسی عالم کے حوالے سے ہمارا ذہن ایسا نہیں ہوتا کہ عالم برا ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار ہی ٹھیک نہیں. میں کسی عالم کے نام سے منسوب کر کے جھوٹ باندھنا شروع کر دوں اللہ کے نام سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عالم کا قصور تو نہیں، قصور تو میرا ہے. مجھے کون پوچھ رہا ہے؟ مجھے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. اس لیے ہمیں پابند ہونا پڑے گا. اپنے دینی معاملات، تبلیغی معاملات کو بھی مناسب پابندیوں میں پابند کرنا پڑے گا. پھر ماحول ٹھیک ہوگا، پھر ہماری تبلیغ ٹھیک ہوگی. ابھی ہماری تبلیغ صرف ذلت رہ گئی ہے. اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے.